بالکل ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں گرلز ہائی اسکول سنگوٹ میں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پورے آزاد کشمیر کے اساتذہ جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ ان کے ایک ہی مطالبہ ہے کہ اپ گریڈیشن کی جائے، ہماری جو گریڈ 14 سے لے کے 17 تک جو ہماری اپ گریڈیشن بنتی ہے اس کو کیا جائے۔ تو جس طرح ایک سال گزشتہ ایک سال ہو چکا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں پر بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی ہے، وہاں پر جب اسکول لگنے کے نوٹیفیکیشن جاری ہوا تو اس کے بعد جو ٹیچر ہیں وہ سراپا احتجاج ہو چکے ہیں۔ بچے تو کلاسوں میں موجود ہیں مگر مختلف آزاد کشمیر کے علاقوں میں جو ٹیچر ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، وہ بچوں کو نہیں پڑھا رہے۔ آئیے اس حوالے سے جانتے ہیں بچوں کا کیا کہنا ہے اور جو اساتذہ ہیں ان کے کیا مطالبات ہیں۔ جی بالکل، اس وقت اساتذہ جو ہیں، خواتین ٹیچر ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گورنمنٹ ہائی اسکول جو سنگوٹ ہے، اس وقت ان کے پاس ہم پہنچے ہیں یہاں پر جیسے کہ پورے آزاد کشمیر میں جو ٹیچر ہیں ان کا احتجاج جاری ہے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ جو ان کے مطالبات ہیں اگر نہیں پورے ہوتے تو کیا بچوں کی تعلیم ایسے ہی ضائع جائے گی۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ ایک سال کے بعد اسکول دوبارہ لگے ہیں، بچوں کی پہلی تعلیم کا بہت خارج ہو چکا ہے، تو آپ کے اب مطالبات شروع ہو گئے ہیں۔ یہ 2009 سے آپ کے مطالبات ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں یہ کہاں تک اس کو لے کے جائیں گے آپ؟ دیکھیں، اگر 2009 سے لے کے ان 11 سالوں میں مطالبات کو تسلیم نہیں کیا گیا، جو کہ ہمارے بالکل جائز مطالبات ہیں۔ ایک کلرک کی کوالیفیکیشن حد سے حد میٹرک ہے یا FSC ہے، وہ B14 لے کے اگر کلرک کی پوسٹ پہ ہیں تو جو ہمارے سینئر پرائمری یا جونیئر ٹیچرز ہیں وہ ابھی تک 7 یا 9 میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ آپ بات کرتے ہیں بچوں کے، ان بچوں کے مستقبل کا آپ سب سے زیادہ خیال شاید ٹیچرز کو ہی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک معلمی پیشہ ہے جو ہم لوگوں نے اپنایا ہوا ہے، اور پیشہ سمجھ کے نہیں اپنایا ہوا۔ ہم لوگ آج تک ہمارے اپنے پڑھائے ہوئے بچے جو ہے وہ کسی نہ کسی پوسٹ پہ پہنچے ہوئے ہیں، کسی وجہ سے ہی پہنچے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں نے پڑھایا تو سب سے زیادہ بچوں کی تعلیم کا ضائع ہونے کا دکھ ہمیں ہے۔ ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں یہ طریقہ اپنانا پڑ رہا ہے جو کہ ہم نہیں اپنانا چاہتے تھے۔ لیکن آپ خود دیکھیں 2009 میں تعلیمی پالیسی آئی، پنجاب میں نافذ العمل ہے، پاکستان میں ہو چکا ہے۔ ہم لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ہم لوگ اگر 11 سالوں سے پس رہے ہیں، ہمارا کیا کوئی ناجائز مطالبہ ہے؟ ہمارے بچے نہیں ہیں، ہم ان کو کہاں سے کھلائیں؟ پڑھائی اگر متاثر ہو رہی ہے، بچے کچھ پڑھیں گے، کسی مقام تک پہنچیں گے، اس کے لیے والدین کے پاس کچھ ہونا ضروری ہے۔ ہمارے پاس اگر اتنا نہیں ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل دلا سکیں تو اس تعلیم کا کیا فائدہ ہے؟ اور انشاءاللہ اگر ہم لوگ جب تک یہ مطالبات ہمارے مکمل نہیں ہوتے، پرائمری کو 14، جونیئر کو 16 اور سینئرز کو 17 نہیں دیا جاتا، ہم لوگ تدریسی بائیکاٹ جاری رکھیں گے۔ یہ ہمارے پاس آخری راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ میڈم جیسے کہ انہوں نے بتایا آج کل آپ کو پتہ ہے مہنگائی بھی ہے اور والدین بڑے مشکل سے بچوں کا خرچہ جو ہے نا وہ افورڈ کر رہے ہیں، تو ہم ہی بچوں والے الحمدللہ اگر بچوں کی تعلیم ایسے ضائع ہوتی رہی تو اس کا کیا بنے گا؟ اس کا ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ حکومت کیا کرنا چاہتی ہے۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ ظاہر ہے اب اتنے عرصے سے جو ہے وہ پڑھائی، پہلے ہی لاک ڈاؤن کی وجہ سے پڑھائی جو ہے اتنی متاثر ہوئی تھی، لیکن اب جب ہم لوگ سکولز میں آئے ہیں تو ظاہر ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ ہم لوگ بچوں کو اس طرح سے تعلیم ہم لوگ نہیں دے رہے، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اسکیلز جو ہیں وہ حکومت جو ہے وہ اپ گریڈ نہیں کر رہی، تو اس وجہ سے ظاہر ہے بچوں کا مستقبل ہی داؤ پہ لگ رہا ہے، اور ہمارے اپنے بھی بچے ہیں، تو اس لیے ہمیں بہت اس چیز کا دکھ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ بچوں کی کلاسز نہیں لے رہے۔ اسٹاف سارا مطلب حاضر ہوتا ہے لیکن بچوں کو ہم لوگ نہیں پڑھا رہے، اور ہم تب تک اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں گے جب تک ہمارے جو ہے وہ اسکیلز وہ اپ گریڈ حکومت نہیں کرے گی۔ تو وزیر اعظم سے ہماری تمام اساتذہ کی، آزاد کشمیر کے تمام اساتذہ کی یہی درخواست ہے کہ ہمارے گریڈ جو ہیں وہ جلدی سے جو ہے وہ اسکیلز اپ گریڈ کریں تاکہ ہم بچوں کو جو ہے وہ پڑھا سکیں اور بچوں کا مستقبل جو ہے وہ سنور جائے۔ ہم جو ہے لیگل رائٹ کے لیے ہم لوگ نکلے ہیں، اور PM سے ہماری گزارش ہے کہ کائنڈلی ہم پہ رحم کریں اور جو ہمارے جائز جو مطالبات ہیں وہ تسلیم کیے جائیں تاکہ ہم لوگ جو ہیں بچوں کی سرگرمیاں، تعلیمی سرگرمیاں ہیں جو دوبارہ سے شروع کر سکے، اور ٹیچرز جو ہے اپنے حقوق کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، تو ان سے یہ مطالبات ہیں کہ پلیز جلد از جلد جو ہے اس کا نوٹس لیا جائے۔ استاد کو جب تک وہ سہولتیں نہیں دیں گے یا ان کی جو مالی طور پہ وہ اگر مستحکم نہیں ہوں گے تو وہ باقی بچوں کا یا ذہنی طور پہ جب ان میں نہیں وہ ریلیکس ہوں گے تو وہ کیسے جو ہے بچوں کی تعلیم جو ہے اس کی طرف سے اچھی توجہ دے سکیں گے یا پڑھا سکیں گے۔ تو یہ جو جائز رائٹس ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے، اور جب تک یہ جو ہمارے مطالبات ہیں یہ پورے نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ تعلیمی بائیکاٹ ہمارا جاری رہے گا۔ اور اس وقت ہم چلتے ہیں بچوں کی کلاسوں کے اندر، بچوں سے بات کرتے ہیں کہ بچے اس حوالے سے ہمیں کیا کہتے ہیں۔ جی پہلے بھی کووڈ-19 کی وجہ سے ہماری پڑھائی کا بہت زیادہ حرج ہو رہا تھا۔ ایک سال سے ہماری پڑھائی بہت زیادہ متاثر ہو رہی تھی۔ جب سے ہمارے اسکول کھلے ہیں تب سے بھی ٹیچر اسٹرائکس پہ ہیں اور ہمارے پڑھائی کا مطلب بہت زیادہ حرج ہو رہا ہے۔ اب ہمارے پیپرز بھی ہونے والے ہیں لیکن ہمیں کچھ بھی تیار نہیں ہے اتنا اچھا، تو
تو ہمارے ٹیچرز کے مطالبات کو پورا کیا جائے تاکہ ہماری پڑھائی واپس سے اچھی شروع ہو جائے. کیونکہ ہماری پڑھائی آگے بھی کووڈ-19 کی وجہ سے کافی ضائع ہو چکی ہے، لیکن اب اسٹرائک کی وجہ سے ہماری پڑھائی مزید ضائع ہو رہی ہے. آگے بھی ہم نے گھروں میں کچھ نہیں پڑھا، اب کافی بچے ہیں جو ٹیوشنز بھی نہیں لے رہے، جس کی وجہ سے ان کی پڑھائی کافی ہرج ہو رہی ہے. پلیز ہمارے ٹیچرز کے مطالبات جلد از جلد پورے کیے جائے تاکہ ہماری پڑھائی دوبارہ کنٹینیو ہو سکے. جی بالکل ناظرین، جیسے کہ آپ نے بچوں کی بات سنی اور اساتذہ کی بات سنی. جو اساتذہ ہیں ان کے مطالبات اپنی جگہ وہ ایک جو موقف ہے ڈٹے ہوئے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہمارا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری نہیں ہوتا تب تک پورے آزاد کشمیر میں ہمارا جو احتجاج ہے وہ جاری رہے گا. جہاں تک بچوں کی بات کی جائے تو کووڈ-19 کی وجہ سے ایک سال جو پہلے ان کا بہت متاثر ہو چکا اور جو پڑھائی کے حوالے سے جو ان کا حرج ہوا وہ شاید اب دوبارہ وہ ریکور نہ ہو سکے. مگر جو آگے بچے پڑھنا چاہتے ہیں ان کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اگر ابھی پیپر شروع ہوں گے تو ان کی مکمل طریقے سے تیاری بھی نہیں ہے، اور جو سرکاری اسکولوں کے حالات ہیں وہ آپ کو پتہ بھی ہیں. کیمرہ مین کے ساتھ ساجد نذیر، عدالت نیوز، میرپور، آزاد کشمیر.